ये बड़ा मसला आजकल चल रहा है। मैं अक्सर शेर सुनाता हूं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। एक साहब मुझे कहने लगे, आपकी इतनी शादियां हैं माशाल्लाह, तो कहीं इंकार भी हुआ आपका? मैंने कहा 20 जगह इंकार हुआ है भाई, 20 जगह। और इंकार पे इतना गम नहीं होता इंसान को, गम इस पे होता है आप जहां चाह रहे थे वहां इंकार कर दिया, पहला धचका। फिर आपको खबर मिलती है उसकी कहीं और शादी हो गई, दूसरा धचका। तीसरी खबर मिलती है उसका बच्चा हो गया, डिप्रेशन में जाएगा नहीं जाएगा आदमी। चौथी, वो बच्चा बड़ा होकर आपको मामू बोल रहे हैं। तो ज्यादती है ना, बताओ यार, ये ज्यादती है या नहीं? तू मामू क्यों बोल रहा है यार, कुछ और बोल देना। लेकिन ये सारे गम अल्लाह ने छड़ों छाट के लिए दुनिया में रखे हैं। ये जो छड़े जितने भी घूमते हैं, और ये जो यहाँ छड़े छाट बहुत बैठे हुए हैं, एक बात याद रख लो, ये आजकल बहुत बड़ी टेंशन है, मोहब्बतों का नाकाम हो जाना, खुदकुशियां सबसे ज्यादा इस पे होती हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, बीच में आ गई ये बात तो जल्दी से चलाता हूं मैं इसको। सबसे ज्यादा खुदकुशियां किस पे हो रही हैं? जहां चाहते थे वहां नहीं हुई, खंबे से ले जाके लटक जाता है आदमी। आप जाओ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, उनके इमरजेंसी में जो खुदकुशी के केस आ रहे हैं ना, 99.999, ये बेरोजगारी नहीं है उसमें, 99.999 ये है कि उनके बच्चे आपको क्या कह रहे हैं? मामू। बच्चे मामू कहना शुरू कर देते हैं, इस पे खुदकुशी होती है। इस पे भी सोचो भाई, दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले दफा हो यहां से यार, ऐसी की तैसी। जिसके हुस्न पे आप मर रहे हो, क्या वो हमेशा हसीना रहेगी? बोलो ना, क्या हो गया? हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला एक शेर पढ़ा करते थे। एक तो मुझे बयान में बैठ के वो शेर याद आता है कि मैं शेर याद कर लूं। आप, क्योंकि हमेशा अधूरा शेर सुनाता हूं, पूरा आता नहीं मुझे, फिर मैं सोचता हूँ जब घर जाऊंगा तो वो पूरा शेर देखूंगा है क्या, ताकि सही शेर पढ़ूं। उसका खुलासा मैं सुना रहा हूं अपने अल्फाज में, कि पता नहीं कुछ इस तरह के अल्फाज हैं उनके कि ख़त्म जिंदगानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। जिस महबूबा पे आप मरते थे, सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह जपते थे, और मैं, मेरी अब्बा, मेरी शादी यहाँ होगी तो मैं करूँगा, वरना मैं मर जाऊँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये इंग्लिश में याद किया हुआ है लड़कों ने। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, ऐसे ऐसे डायलॉग चला करते थे। तो भाई वो थोड़े दिनों के बाद उसका हुस्न क्या होने वाला है? खत्म। ठीक है, इंसान को मोहब्बत होती है, दिल माइल होता है, ये नेचुरल है, लेकिन इसको एक हद से आगे ले जाने की कोशिश मत करो। गई मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, पैगाम भेज दो भाई, शादी हो गई ठीक है, नहीं हुई दफा, ऐसी की तैसी यार। मुसाफिर खाना है, थोड़े दिनों में कहां जाएगी वो? कब्र में जाएगी। लैला मजनू के इश्क के मुआशके बड़े मशहूर है ना, क्या ख्याल है? अब दोनों कहां पड़े हुए होंगे? कीड़े पड़े हुए होंगे। अब मजनू को ले जाओ, बोलो लैला की खबर देख, अंदर खोल के देख, इतनी सड़ांद आ रही होगी ना उसमें, कहेगा भाई मेरी किसी से भी शादी करा दो, लैला पे मैं कभी आशिक नहीं बनूंगा। इधर रूह जिस्म से निकली 2-3 दिनों में बॉडी का ऐसा हशर होता है, अल्लाह बताते हैं कि ये था वो जिस पे तू पागलों की तरह आशिक हुआ हुआ था। ये नौजवानों में आजकल बहुत बड़ा मसला बन गया, इश्क मुआशके, जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे। एक बुजुर्ग थे, उनका एक मुरीद था, वो किसी बांदी पे आशिक हो गया, बुजुर्ग की बांदी पे, अपने पीरो मुर्शिद की बांदी पे क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं, आशिक, लट्टू हो गया। उन पीर साहब को पता चला कि बांदी मेरी है, लट्टू कौन हो रहा है? बांदी मेरी है, लट्टू ये हो रहा है। उन्होंने उसका इलाज किया। वो मुरीद कहता है भाई मैं तो दिल मेरा तो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन बुजुर्ग ने अपनी बांदी को खिलाया जमाल गोटा, समझ रहे हो क्या खिलाया? और जो उसका जुलाब था ना, जब बांदी को मोशन लगे, वो एक बाल्टी में जमा करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा एक दफा गंद में हाथ डालना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान का बच्चा बन जाएगा। वो सारा जो गंद था ना, वो बाल्टी में जमा करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में बाल्टी गंद से भर गई और
باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو, وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ, دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی, میں نہیں اس سے شادی کروں گا, نا 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 نا. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا, وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا, جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا خیال ہے, یہ گند جب اس کے اندر تھا, حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا, ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا, اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھئی حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. دنیا کی ہر چیز کیا ہے, فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں, جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین, فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے, یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا, 14ویں کے چاند کو, انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا, چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا, صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے, جس کو چھوڑ کے جا رہے ہو اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح, تمہاری ڈیتھ ہو جائے, مر جاؤ تم, وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا, اس کو نکالو بھائی, بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی. اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں, لکوا ہو گیا, جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام, آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں, لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا, نوجوان کا, پرانا قصہ ہے, بعد میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے, آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت محبت ہے, مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو نہ, اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے نہیں, بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے. اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے. جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے. جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ, وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے, پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے. آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے, آپ کو کہیں فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا,
آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی, جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی, ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا, آپ کے تھوڑا سا کام نکلا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالش کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ. تو جب اس نے دیکھا نا, گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے, اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافور. تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟